انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 11۔ تفسیر۔ کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں ہو جاتا، یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو۔ آیت نمبر 12۔ تفسیر۔ یعنی دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کی نشانی ہے۔ رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کے وقت روشنی ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنا روزگار تلاش کر سکیں، جس کو قرآن کریم اللہ کا فضل سے تعبیر کرتا ہے، اور رات اور دن کے بدلنے ہی سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ تفسیر۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا اعمال نامہ پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 18۔ تفسیر۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کی بہتری کو بنا رکھا ہے، اور آخرت پر یا تو ایمان نہیں یا اس کی کوئی فکر نہیں۔ نیز اس قسم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کوئی نیکی کا کام دنیا کی دولت یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے یہ فوائد ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے فائدے وہ چاہ رہے ہیں وہ سب مل جائیں، البتہ ان میں سے جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ آیت نمبر 20۔ تفسیر۔ یہاں عطا سے مراد دنیا کا رزق ہے، یعنی مومن و کافر اور متقی اور فاسق ہر شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔
ये रिस्क किसी पर बंद नहीं। आयत नंबर 21 तफसीर, यानी दुनिया में किसी को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत ज़्यादा रिस्क अता फरमाया है और किसी को कम। अलबत्ता जिस चीज़ के लिए इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए वो आखिरत के फ़वाइद हैं, क्योंकि वो दुनिया के फ़वाइद के मुकाबले में बदरजहा ज़्यादा हैं। आयत नंबर 22 तफसीर, आयत नंबर 19 में फरमाया गया था कि आखिरत की भलाई हासिल करने के लिए बंदे को वैसी ही कोशिश करनी है जैसी करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला के इहकाम की इताअत की तरफ इशारा था। अब यहाँ से ऐसे कुछ इहकाम की तफसील बयान फरमाई जा रही है जिसको सबसे पहले तौहीद के हुक्म से शुरू किया गया है, क्योंकि इसके बगैर कोई अमल मकबूल नहीं होता। इसके बाद कुछ इहकाम हुकूक अल-इबाद से मुताल्लिक बयान किए गए हैं। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमे के खूबसूरत और ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया के भी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।